पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा को सेंट्रल जेल में काम जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कातिल मुनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात के चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस ने तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस को तफ्तीश करना थी तो मुकदमात अलग अलग क्यों पेश न किए गए? संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश? एक पेशी, एक ही रिमांड, फिर सीधा जुडिशल। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। तमाम FIRs एक साथ पेश करना क्या मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? सिंध पुलिस ने पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने खत लिखकर FIA अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। लिखा, तहकीकात में पता चला मुलजिमा के साथी बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल और मुंतकिल करते थे। मुलजिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा है। लाहौर में पिंकी नेटवर्क से मुबैना तौर पर मुंसलिक 2 मुनशियात फरोश बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ शाहराह भुट्टो पर इफ्तिताही सफर किया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, शाहराह भुट्टो से रिंग रोड की तरह अहम बड़ी ट्रैफिक डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। शाहराह भुट्टो पर 6 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। कयूमाबाद से शाहराह भुट्टो का आगाज हो रहा है। 56 अरब के प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया गया। बहुत उम्मीद है इस बार अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ABI न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सिफारती तारीख के अरूज पर है। इस अरूज की वजह वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पार्टनरशिप है। यही टीम मुल्क के दीगर मसाइल भी हल करेगी। हुकूमत ने PTI को कोई डील ऑफर नहीं की। ये खुद कहानियां बना देती है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में आज फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बात की। क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। अमन के लिए कोशिशों के सिलसिले में नई तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास अराक्ची से ये तीसरी मुलाकात है। सिफारती ज़राए का कहना है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में क़याम करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के लिए मामूली पेशरफ्त हुई है। बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहता। ईरान को अफजूदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। अमरीकी वजीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में नेटो इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी टोल निज़ाम किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था, मुज़ाकरात के हवाले से अच्छे इशारे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वक्त तेहरान पहुंच रहा है। अमरीका और ईरान में ऐसे मुआहदे के इम्कानात 50-50 हैं जो आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर को खोल सके। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात के मुशीर अनवर करकाश कहते हैं, हुर्मुज़ बहरान के हल के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले पर है, लेकिन सूरत हाल अब भी इंतहाई गैर यकीनी है। लेकिन उम्मीद करते हैं ईरान इस बार मौका ज़ाया नहीं करेगा। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ की हैसियत में तब्दीली के आलमी असरात होंगे। यूरोपीय मुमालिक आबना हुर्मुज़ को दूर का मसला न समझें। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। वजीर आजम की कतर की तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, SIFC के तहत सरमायाकारी की राह में हाय रुकावटें दूर की। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग, रियल स्टेट और तामीरात शोबे में वसी इस्तेदाद है।
محمد حسین آل علی کا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے سرمایہ کاری میں مزید اضافے کا اظہار، کہا پاکستان میں تعمیر گروپ کی جانب سے مختلف منصوبوں پر کام کا آغاز ہو چکا۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کا ترکی کا سرکاری دورہ۔ ترکی فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء جمال قادی اوغلو ترک وزیر قومی دفاع سے ملاقاتیں، دفاع ایروسپیس میں جدت، ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، مشترکہ مشقوں، تربیتی پروگرامز، پیشہ ورانہ تبادلوں کے ذریعے باہمی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، گندم کے بندش، سی این جی اسٹیشنز کے مسائل پر مشترکہ جدوجہد سے متعلق تبادلہ خیال۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے گندم کی بندش کو آئین کے منافی قرار دیا۔ ملاقات میں صوبے کے حقوق کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو سراہا گیا۔ لاہور کی عدالت کا انمول اور پنکی کے سابق شوہر سابق ڈی ایس پی رانا محمد اکرم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم، یاسمین تبسم کی درخواست پر متعلقہ ایس ایچ او کو کارروائی کی ہدایت۔ سابق پولیس افسر پر گھر میں غیر قانونی چھاپہ مارنے اور زبردستی داخل ہونے کا الزام ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے، ریٹائرمنٹ کسی شخص کے خلاف لگائے گئے الزامات کی قانونی حیثیت کو ختم نہیں کرتی۔ الزامات کی حقیقت کا تعین ایف آئی آر کے اندراج اور باقاعدہ تفتیش سے ہی ممکن ہے۔ اور عید قرباں میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری گہما گہمی بڑھنے لگی۔ لاہور میں پانڈا نامی خوبصورت بیل کے 4.5 لاکھ روپے میں ڈیل ہو گئی۔ کراچی، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری، بھاؤ تاؤ جاری، کسی کو خوبصورت بیل تو کسی کو بکرے اور دمبے کی تلاش۔ ایران نے جوہری معاملات پر میڈیا میں دعووں اور بحث کو قیاس آرائیاں اور خام خیالی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذاکرات صرف جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہیں، یورینیم کے ذخائر پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جوہری مسائل کے بارے میں میڈیا میں کیے جانے والے دعوے، افزودہ مواد یا افزودگی کی بحث محض قیاس آرائیاں ہیں۔ مذاکرات کی تفصیل کے بارے میں درست معلومات مجاز حکام اور مذاکراتی ٹیم کے ترجمان فراہم کریں گے۔ Prime Minister held 2 telephone conversations with the Amir of Qatar. Both sides exchanged views on bilateral cooperation. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar has also remained actively engaged with his counterparts. The Minister of Interior, Mr. Mohsen Naqvi, undertook 2 important visits of Iran this week. He held important meetings with the Iranian leadership. پاکستان مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سب مل کر امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ، بتایا پاکستان ایرانی قیادت اور صدر مسعود پیزشکیان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ وزیر داخلہ نے ایران کے 2 دورے کیے، ایران قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں، کسی اعلیٰ وفد کے دورہ ایران سے متعلق واقف نہیں۔ میڈیا پر چلنے والی ایسی خبروں کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ ہی تردید۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یورپی ملکوں نے ایرانی تہذیب اجاڑنے کا مطلب ایٹمی حملہ تصور کر لیا تھا۔ 7 اپریل کو صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ معاہدہ نہ ہوا تو آج رات ایک پوری تہذیب مر جائے گی۔ رائٹرز کے مطابق اس بیان کے بعد واشنگٹن میں موجود یورپی سفارتکاروں نے فوری طور پر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکہ جوہری ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یورپی ملکوں کو واضح جواب دینے سے گریز کیا، جس پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سخت مشترکہ رد عمل تیار کر لیا، مگر اسی رات صدر ٹرمپ نے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا۔ شینجین میں ورلڈ ڈرون کانگریس
2026 میں پاکستان کے لیے کنٹری آف آنر کا اعزاز، 120 سے زائد ملکوں کی شرکت، پاکستان توجہ کا مرکز بن گیا۔ وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹ ریگولیٹری اتھارٹی عمران بن ثاقب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کنٹری آف آنر کا اعزاز پاکستان کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ ڈرون ڈیجیٹلائزیشن، بلاک چین امتزاج، لاجسٹک اور سپلائی چین تبدیل کر رہا ہے۔ بلاک چین کے استعمال سے ڈرون آپریشنز مزید محفوظ، شفاف اور مؤثر بن سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے پاک چین دوستی پر قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا، شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو دور میں پاک چین دوستی مضبوط ہوئی۔ صدر آصف زرداری نے سی پاک کی بنیاد رکھی۔ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے، حکومت کے لیوی ٹیکس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ ہر موٹر سائیکل والا روزانہ 117 روپے لیوی ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ بھاری ٹیکسوں اور معاشی بدحالی کے باعث پریشان ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے سزا یافتہ مجرم چودھری آصف علی کا شیورٹی بانڈ جعلی نکل آیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فراڈ کرنے والے ضامن آغا امار الحق کے خلاف تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت مجرم چودھری آصف علی کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے کر 10 سال قید کی سزا سنا چکی ہے۔ پنجاب میں غیرت کے نام پر قتل کی تحقیقات اب سی سی ڈی کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، غیرت کے نام پر قتل کا ہر واقعہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سی سی ڈی منظم جرائم، مادی مجرمان اور منشیات کے کیسز دیکھ رہی تھی۔ ڈی آئی جی ایسٹ کے حکم پر کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کے 8 افسران اور اہلکار معطل، نوٹیفیکیشن جاری۔ اہلکاروں پر بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات۔ ایس ایچ او کورنگی انڈسٹریل ایریا ناصر محمود، انسپکٹر کاشف، سب انسپکٹر لیاقت علی اور ڈی آئی بی انچارج ڈسٹرکٹ کورنگی، 2 ہیڈ کانسٹیبلز اور 3 کانسٹیبلز شامل۔ محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اور روس بیلاروس کی مشترکہ جوہری مشقیں مکمل، دونوں ملکوں کے صدور نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ مشقوں کے دوران بین البراعظمی بیلسٹک ہائپرسونک ایئر لانچ کروز میزائلوں کی مشقیں کی گئی۔ روسی صدر کا کہنا تھا، جوہری مشقوں نے تمام اہداف مکمل کر لیے۔ روس اسلحے کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن نیوکلیئر صلاحیت حسب ضرورت سطح پر برقرار رکھی جائے گی۔